ادارہ مظہر العلوم کا جلسہ تکمیل حفظ قرآن میں اکابرین کے خطابات۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ کل الحمدللہ مدرسہ مظہر العلوم میں جلسہ تکمیل حفظ قرآن کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی نگرانی حضرت مولانا محمد لعیق احمد صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد شکر نگر نے فرمائی، جبکہ نظامت مدرسہ حاضہ کے استاد مولانا عاطف ایوبی مظاہری نے کی۔ انہوں نے مختصر وقت میں مدرسے کا جامع تعارف پیش کیا۔ جلسے میں ریاست کے مشہور و معروف اور موقر علماء اکرام نے شرکت کی اور اپنے ایمان افروز خطابات سے نوازا۔ حافظ پیر خلیق صابر صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ہند تلنگانہ نے اپنے خطاب میں آنے والے الیکشن کے پیش نظر دور اندیشی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ لائحہ عمل تیار کرنے اور کام کرنے پر توجہ دلائی۔ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر ندوی نے پرمغز خطاب میں مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز اور اسلامی تشخص کے ساتھ عصری اداروں کے قیام پر زور دیا تاکہ امت میں پھیلنے والے ارتداد کا تدارک ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ دینی خدمت گزاروں کے ساتھ ان کے شایانہ شان عزت و احترام کا معاملہ کیا جانا چاہیے اور ان کا مشاہرہ اور تنخواہیں کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ ان کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے۔ بعد حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے مدرسے کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ مدرسے کی بنیاد بڑے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس مدرسے کے آغاز کے دور میں کئی ایک مسائل و پریشانیاں درپیش رہی، لیکن حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ رہا۔ بارش کے موسم میں حالات مشکلات کا شکار رہتے، بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد مولانا دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ جس سے جتنا کام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا سانحہ ارتحال ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں مولانا کی نماز جنازہ میں جو مجمع تھا وہ ان کی خدمات کو عملاً خراج عقیدت داد و تحسین دے رہا تھا۔ حفاظ کی تعداد کے حساب سے مدرسہ مظہر العلوم کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہاں سے بچے تعلیم حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم رحمانیہ، اشرف العلوم سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ کئی طلبہ فارغ ہو کر علاقے میں دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا کے انتقال کے بعد دستور کی روشنی اور مقامی ذمہ داران کے مشورے سے شورا میں توسیع کی گئی، بڑے بڑے علماء کو شامل کیا گیا۔ مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب کے انتقال کے بعد مدرسے پر حالات آئے۔ حالات آنے پر شورا کو سخت فیصلے کرنے پڑے۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑتا ہے، اس بات کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی سخت فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر جب کوئی انگلی سڑ جاتی ہے تو انگلی کاٹنا پڑتا ہے تاکہ جسم کے دیگر اعضاء کو نقصان نہ ہو۔ اب الحمدللہ مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کی نگرانی میں مدرسے کا تعلیمی نظام چل رہا ہے، اور آئندہ مدرسہ مولانا محترم کی نگرانی میں چلے گا۔ ابھی قاعدہ حفظ ناظرہ کے شعبہ جات جاری ہیں، جبکہ آئندہ دیگر شعبہ جات کو توسیع دی جائے گی۔ اب جبکہ عالمی شہرت یافتہ بزرگ مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب مدرسے کی نگرانی کر رہے ہیں، ایسے حالات میں عوام الناس کو تشویش میں مبتلا ہو کر پریشان ہونے اور افواہوں پر توجہ دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ شورا نگرانی کرتی رہے گی، اور جو بات قابل اصلاح اور معقول ہے اس کی اصلاح ہوگی، کوئی جانبداری نہیں برتی جائے گی۔ مولانا عبدالقوی صاحب نے ضلع نظام آباد کے مختلف مقامات سے تشریف لانے والے عوام سے درد مندانہ اپیل کی کہ وہ اپنے نونوالوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسہ مظہر العلوم میں داخلہ دلوائیں اور دیگر کو ترغیب دلائیں تاکہ اسلام کے ان خلوں کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ قرآنی تعلیمات اور مدرسے کی اہمیت پر بہت اہم خطاب فرمایا، اور حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور ادارے ابتدا سے لے کر آج تک اپنے والہانہ تعلق کا اظہار کیا۔ حضرت نے حفاظ طلبہ اکرام کو رکوع پڑھایا اور دعا کے ساتھ جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ آخر میں ناظم ادارہ جانشین شفیق الملت حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب نے مہمان اکرام کا شکریہ ادا کیا۔ ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم
مسلمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين